اردو میں بھی، جس کو بولتے ہیں حد کے عزت، مان ہانی کا کیس کر دینا. ٹھیک ہے، چلے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن اردو ریختہ کی سب سے بڑی جو ڈکشنری ہے اس سے آپ کو لے کر چلتا ہوں اور اس میں سے وزٹ کروا دیتا ہوں کہ جو ہتک ورڈ ہے اس کا کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہتک لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حد کے عزت. کیا مطلب ہے؟ نیچے لے کے چلتا ہوں. ہندی کے اندر ڈیفیمیشن، ڈیفیم، ڈسگریس، ڈسکریڈٹ. ٹھیک ہے جی، ہندی میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں مان ہانی. یہ تو ہتک کا مطلب، حد کے عزت کا مطلب کسی کے بارے میں الزام لگانا، آروپ لگانا. اب اس ملک میں حتک عزت کے مقدموں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اے دیکھو یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے حتک عزت. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی کا نعوذ باللہ مولست کر رہا ہے، کسی کو ریپ کر رہا ہے، نعوذ باللہ. جھوٹو فراڈیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اپنا بغض نکالتے ہیں. اسلاموفوبیا اس چیز کا نام نہیں ہے تو کس چیز کا نام ہے؟ اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ الزام تھا ان کا جی. آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ تیزی سے. نہیں چلیں ایک اور چیز، عقلی دلیل بھی دے دیتے ہیں ساتھ. یہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، جناب ایک منٹ رکیے گا، سوری رکیے گا. نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کزن نے جناب یہ کر دیا. آؤ دکھاؤں جس شخص کے بارے میں ہم نے تمہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ یا بلاسفیمی کیا کرتا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اس کو علم ہوا تو وہ کیسے ایمان لے کر آیا اور کیا کیا حالت تھی اس کی. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک جملہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی جرت کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھگدڑ مچی جنگ کے میدان میں تو اللہ کے رسول نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ جملہ کہا تھا اور آپ میدان میں خم ٹھوک کے موجود تھے اور کہا للکارتا ہوں میں سچا نبی ہوں. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی اپنے بڑے لیڈر کی طرف نسبت کی کہ میں قریش کے لیڈر کا بیٹا ہوں. سنا ہے نا یہ ورڈ، سنے ہوں گے آپ نے. آؤ تمہیں بتاتا ہوں، تم کہتے ہو ابو سفیان بن حارث نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ نعوذ باللہ یہ جملہ بولتا ہے سر، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. آپریشن اگلے پروگرامز میں سیپریٹ کروں گا، آپریشن اگلے پروگرامز میں سیپریٹ کروں گا. تو دیکھو ذرا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب خم ٹھوک کے میدان کے اندر موجود تھے تو ان کی سواری کی لگام پکڑ کے یہی ابو سفیان بن حارث کھڑا تھا. یہ دیکھ بخاری کی حدیث. اگر تمہارے بقول اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہوتا، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، تو اللہ کے رسول کی صداقت پر ایمان لا کے لگام پکڑ کے غلاموں کی طرح نہ کھڑا ہوتا. یہ تھی صداقت. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول پر جو پہلے الزام لگایا کرتا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو سچے نبی ہیں. یہ تھا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ. یہ صحیح بخاری 2874. یہ دیکھو ذرا، پڑھتے ہیں حدیث. رمین آسکم او ابو عمارہ ڈڈ یو فلی آن دا ڈے آف حنین، کیا حنین میں جب بھگدڑ مچی تھی تو آپ بھی نکل گئے تھے؟ ہی ریپلائڈ نو بائی اللہ دا پروفٹ ڈڈ ناٹ فلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان نہیں چھوڑے تھے، بٹ دا ہیسٹی پیپل فلڈ، مگر جو جلد باز لوگ تھے انہوں نے چھوڑ دیا. اینڈ دا پیپل آف دا ٹرائب آف حوازن اٹیکڈ دیم، حوازن کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ود ایرو، تیروں سے. while the prophet چکر while the prophet was riding his white mule، اللہ کے رسول ایک سفید کھچر پر سوار تھے. اینڈ ابو سفیان بن حارث، یہ ہے وہ ابو سفیان بن حارث was holding its reins. ابو سفیان بن حارث میرے آقا کا غلام بن کے ان کے وائٹ کھچر کی لگامیں پکڑے ہوئے تھا. یہ ہے. تم اعتراض کرتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان بن حارث نے یہ معاملہ کر دیا تھا اور غلام بن کے آپ کی سواری کی لگامیں پکڑے کھڑا ہے میدان جنگ میں. جس بندے کے ساتھ خدا، اگر تمہارا واقعہ جس طرح تم پیش کرتے ہو، میں ہندوؤں کو کہتا ہوں دماغ کھول کر سوچو،
اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو وہ ایمان لاتا ہے ایز اے پروفٹ. وہ میدان جنگ میں جب بھگدڑ مچی ہو تب لگامیں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, ایک غلام کے طور پر, ایک کمپینین کے طور پر رضی اللہ عنہ. یہ اوقات ہے, یہ اوقات ہے. اچھا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی چیز, یہ بڑا ہی بےہودہ قسم کا اعتراض کیا, ٹائٹل لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتی تھی. اس پوری حدیث پہ صحیح مسلم کو پڑھ دیں, کسی جگہ پر بھی مذاق نہیں ہے, اس لیے میں اس پر ٹائم بھی نہیں ویسٹ کروں گا, صرف اتنا بتا دو واقعہ کیا ہے, اور میں نے ہائی لائٹ کیا بھی ہوا ہے. آگے جا کر یہ ایک اعتراض کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمیشہ اینٹی سوشل رہے, سوسائٹی سے دور چلے گئے, بھاگ گئے. یہ حدیث پیش کر دی, اور اس حدیث کے شروع میں لگا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے اندر اللہ کے رسول پتھر اٹھا رہے ہیں, بچپن کے اندر مدد کر رہے ہیں. اینٹی سوشل آدمی یہ کرتا ہے. کعبہ شہر کے بیچوں بیچ تھا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی سوشل تھے تو سوشل کمیونٹی کی ایکٹیویٹی میں کام کیوں کر رہے تھے, پتھر کیوں اٹھا رہے تھے؟ تو کوئی ایک حوالہ ایسا پیش کرو جو ایک دوسرے کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہ کرتا ہو. پتہ کیوں؟ کیونکہ تم ایک سچے انسان پر جب الزام لگانا جاتے ہو تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایک جگہ سے سچ بولتے ہو تو دوسری جگہ سے پکڑے جاؤ گے, دوسری جگہ سے جھوٹ بولو گے تو پہلی جگہ سے پکڑے جاؤ گے. اسی لیے ایک سچے آدمی پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تم لوگ اس طرح بہتان اور الزام لگاؤ گے نا, وہ ٹک نہیں پائے گا, وہ کانٹراڈکٹ کر جائے گا. صحیح مسلم 340B آپ کی اسکرین پر. مجھے نہیں سمجھ آتی اس بیکار آدمی نے اعتراض برائے اعتراض خانہ پوری کے لیے اپنی پریزنٹیشن چمکا دی, ورنہ اس میں کوئی بیس بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, پتھر اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ میں رکھنے کے لیے, ایک ازار بند باندھا ہوا تھا. حضرت عباس جو ان کے چچا تھے انہوں نے کہا اے بیٹے, اے میرے بھتیجے, تجھے پتھر اٹھانے میں دقت ہو رہی ہے, اپنے کپڑے کو اس طرح لپیٹ کے کندھے کے ساتھ ایک سپورٹ بن جائے, اس میں پتھر ڈال, پھر اس کو اٹھا, آن دا شولڈر انڈر نیٹ دا اسٹون, اٹ وڈ بی بیٹر, تجھے آسانی ہوگی. اللہ کے رسول چونکہ چھوٹی ایج میں تھے, بچے تھے, آپ نے ان کے کہنے کے اوپر جس طریقے سے اس کپڑے کو باندھا اپنے کندھے کے ساتھ, تو آپ کا ازار بند کھل گیا. اس کے نتیجے میں آپ اتنے حیا والے تھے, اتنے شرم والے تھے, اتنے جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک یوں سمجھیں کہ جو ہے نا وہ اکتفا تھا اس چیز کے اوپر کہ آپ اپنی حیا اور اپنی شرم اور اپنی جو عزت ہے, آبرو ہے, پبلک امیج جو ہے, اس حوالے سے آپ اتنا وہ چیز کا خیال کرتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے چھوٹی ایج میں, حالانکہ بالغ تو نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. آپ فیل ڈاؤن انکانشیس, آپ بے ہوش ہو گئے اللہ کے رسول. اب سننا ذرا, راوی کہتا ہے نیور واز ہی سین نیکڈ آفٹر دیٹ ڈے, اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول نیکڈ نہیں دیکھے گئے, کبھی آپ کو نہیں پیش کیا. اچھا یہاں پر میں ایک ویڈیو صرف ریکمینڈ کر دوں گا, میں نے کہا تھا کسی قسم کا میں اعتراض نہیں. ایک ویڈیو ہے آواز حق آفیشیل کے اوپر, ننگا باپ اور بیٹا, آواز حق آفیشیل کے اوپر, وہ ویڈیو ضرور دیکھنا. وہ بیسیکلی اس طرح اور 3-4 اعتراض جس میں نعوذ باللہ یسوع کی کتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام یہ لگائے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ نیکڈ ہو کے بارش میں نہائے, نیکڈ ہو کے ایک صحابی آئے تھے حضرت زید, ان کو مل کے چلے گئے جب وہ ہجرت کر کے آئے, اور نعوذ باللہ یہاں بھی کہ وہ نیکڈ ہو کے جناب گھوم پھر رہے, نعوذ باللہ اس طرح کا. اس کا جواب میں نے دیا ہے آواز حق آفیشیل کے اوپر, نیکڈ باپ اور بیٹا. یہ ویڈیو سرچ کرنا, ایسے لکھنا نیکڈ باپ اور بیٹا عامر حق, اس طرح لکھیں گے وہ ویڈیو آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض تب بنتا جو ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ جب حضرت عباس اس طرح کا کوئی بھی مذاق سامنے نظر آ رہا ہوتا. کوئی چیز سامنے نہیں ہے, اسی لیے اس کا کیا جواب دیں. اگر کسی نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے, اس کا جواب میں نے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. اچھا یاد رکھے ایک اور چیز, جن چیزوں کا جواب دے دیا ہوا ہے نا ہم نے, ان چیزوں کا جواب ہم دوبارہ نہیں دیں گے, ان کو ہم ریکمینڈ کر دیں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جن چیزوں کا ہم جواب دے چکے ہوئے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے. اس کے بعد کانٹ لیو ود سوسائٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ اللہ کے رسول اینٹی سوشل تھے. ان للہ و انا الیہ راجعون, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ جملہ بولنا اور جس طرح کا الزام لگایا گیا, ٹھیک ہے نا. چلو جو اس نے پیش کیا نا اسی کو پڑھ لیتے, اسی کو, زیادہ دور نہیں جاتے, مگر اس کو اوپن کرتا ہوں میں یہاں سے تاکہ میں زوم کر سکوں. جو اس نے پیش کیا نا ریفرنس, اسی کو دیکھ کے اسی کو ڈسکس کریں گے. زیادہ
تگو دو ہم نے کیا کرنی ہے. دیکھو جی یہ ریفرنس اس نے پیش کیا نا جو میں نے آپ کی اسکرین پر دکھایا. اب ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں, ذرا مارکر میں پکڑ لوں. اب اس کو دیکھتے ہیں. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ الزام لگاتا ہے پیچھے والے واقعات جو ہوئے تھے اس وجہ سے اللہ کے رسول کا مزاج ہو گیا. پہلے تو پیچھے والے واقعات ثابت ہی کوئی نہیں ہوئے, تو لہذا میں نے اسی لیے پہلے کہا جیسے جیسے ہم سٹریم میں آگے بڑھتے جائیں گے اس کا پہلا پریمیسس ڈیفائی ہوتا جائے گا, ریفیوٹ ہوتا جائے گا, رول بیک ہوتا جائے گا, بیک فائر کرتا جائے گا. لہذا سیکنڈ پریمیسس کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں تھے وہ آٹومیٹکلی ریفیوٹ ہوتا جائے گا, آٹومیٹکلی ختم ہوتا جائے گا. اچھا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ فلاں 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 یہ معاملات ہو رہے تھے نعوذ باللہ جو کہ ثابت نہیں ہے, ہم نے ریفیوٹ کر دیا ان چیزوں کو, تو لہذا اللہ کے رسول سوسائٹی سے کٹ گئے تھے, دور ہو گئے تھے. اب یہ دیکھیں کہتا ہے دو اوکیزنس تھے, دو ایسے اوکیزنس تھے جن اوکیزنس پر اللہ کے رسول سوسائٹی کے اندر ایک نارمل انسان کی طرح آئے, ورنہ آپ نعوذ باللہ بھیڑوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ اور غاروں میں رہتے تھے اور جناب کسی قسم کے آپ سوشل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہو اب یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کس سوسائٹی کے اندر نہیں جاتے تھے, اس نے لوگوں سے چھپایا, اس نے بتایا ہی نہیں. اب میں یہ والا نا میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ اس نے اس کی ٹرانسلیشن ہی کی. ہیتھن پریکٹسز. اللہ کے رسول اینٹی سوشل نہیں تھے, اللہ کے رسول اینٹی ریلیجس گیدرنگ سے دور رہتے تھے. دو چیزوں میں فرق ہے. ہیتھن کسے کہتے ہیں, آئیں آپ کو ہم پڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس نے تو نہیں پڑھنا تھا, تو ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں ہیتھن پریکٹس کا میننگ کیا ہوتا ہے. آ جاؤ. تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ اینٹی سوشل تھے یا اللہ کے رسول اینٹی ریلیجس یا اینٹی ریلیجن سوسائٹی سے دور رہتے تھے. یہ دیکھو یہ جی آپ کی اسکرین کے اوپر سمپل گوگل, زیادہ لمبا چوڑا نہیں, سمپل. Heathen practices are the beliefs and custom of people who do not practice Christianity, Judaism or Islam. The term heathen is often used in a disapproving or old-fashioned way. کیا مطلب ہے؟ صاف طور پر جو حوالہ پیش کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کسی ادھرمی کاریہ کے اندر یا ادھرمی سموہ کے اندر شامل نہیں ہوتے تھے, یہ لکھا ہوا ہے. اور اس الو کے پٹھے نے پتہ کیا بتایا, اللہ کے رسول اینٹی سوشل تھے, وہ تو پسند ہی نہیں کرتے تھے کسی جگہ پر آنا, وہ تو جاتے ہی نہیں تھے. چیک کرو ذرا. اب دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں. Heathenism کسے بولتے ہیں؟ The term for the beliefs and practices of heathens, it can also refer to barbaric morals or behavior. Barbaric. تو اللہ کے رسول barbaric ماحول سے دور رہتے تھے. یا تم لوگوں کو لعنت اللہ علی الکاذبین, فراڈیو, اسلاموفوبس, تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کبھی تم کہتے ہو اللہ کے رسول باربیرک تھے نعوذ باللہ, کبھی تم کہتے ہو باربیرک کیوں نہیں تھے. اب ہیتھن کا مطلب ہے باربیرک ہونا, تو اللہ کے رسول ہیتھن نہیں تھے, ہیتھن پریکٹس میں نہیں گئے, یہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پر. فراڈیے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چاہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کے سامنے وہ چلے میں نے اس کو کرنا تھا بڑا, رک. اچھا جی اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے اینٹی سوشل ہیں اس کو ہم مارکر سے پڑھ رہے تھے ذرا, اور ان کا جھوٹ جو ہے آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہے تھے. یہ دیکھو یہ اب وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول سے سنتے ہیں اس کے بقول. پہلے میں نے کہا آپ کو جو چیزیں پیش کی ہیں اسی کے اندر جواب ہے, اسی کے اندر. I was only tempted to take part in heathen practices, جو کہ میں بتا چکا ہوں بارگت, on 2 occasions, and both times God prevented me from doing what I wanted. After, اب سنا ذرا, اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. After that I was never tempted to evil.
right up to the time when God honored me by making his messenger. میرا سوال ہے, یہاں تو صاف پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول اینٹی سوشل نہیں تھے, بلکہ اینٹی ریلیجس سوسائٹی کے اینٹی تھے. یار چیک کرو کتنے بڑے فراڈی ہیں, سامنے ریفرنس اس نے شو کیا ہے. مجال ہے کسی نے غیرت کھائی ہو کہ یسوع کی کتی تو جھوٹ بول رہا ہے, مسلمانوں سے ضد کر رہا ہے. یار ادھر سچ کہاں ہے؟ ہیتھن پریکٹس تھی. ہیتھن پریکٹس کہتے ہیں نان ریلیجس ایکٹیویٹیز. تو ایک اسپرچل آدمی, ایک دھارمک ویکتی نہیں پسند کرتا. ایک دھارمک آدمی پسند کرے گا وہ دارو والی جگہ پہ جائے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ نہیں جانا چاہے گا. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اس کلچر سے. اب دیکھیں دوسری بار بھی, آخر بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھو آخر میں بھی یہ چیز موجود تھی, مگر مجال ہے کہ ان لوگوں نے اس کو پیش کیا ہو. یہ دیکھو یہ سوری, I went back to my companion. اوہو یار یہاں سے پڑھ. I went back to my companion and told him what had happened. After that, I was not tempted to evil. چیک کرو یار, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں ان مجلسوں کے اندر جانا چاہ رہا تھا جن میں نارمل لوگ شیطانی یا خدا نخواستہ کوئی غیر اللہ کے لیے معاملہ کرتے ہیں یا غیر اسلامی کو معاملہ کرنا یا ادھرمی کام کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں دیکھوں نوجوان کیا کرتے ہیں, اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے. اور یہ کہتا ہے اینٹی سوشل تھے. توبہ توبہ توبہ, جھوٹے, لعنت اللہ علی الکاذبین, فراڈیے. اسکرین کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, اسکرین کے اوپر. یار حوالہ جو دکھا رہا ہے میں نے اس کو چینج نہیں کی, یہ اسکرین شاٹ ہے, یہ دیکھو اسکرین پہ دکھا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کوئی پبلک سے پوچھنے والی یسوع کی کتی کو کہ یار تو فراڈ کر رہا ہے. اور پھر جب ہم ان کی لنگیاں اتارتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں آواز حق کو بین کرو. یہ ٹھوکتا بہت ہے. آواز حق ہمارے دیوی دیوتاؤں کو سانس نہیں لینے دیتا, اور خوش ہوتے ہو جھوٹوں کے اوپر. تمہیں جرت ہونی چاہیے تھی, تم جا کے اس کا منہ توڑتے. تم کہتے کہ الو کے پٹھے, کل کو وہ پھر مسلمان ہمارے اوپر شروع ہوں گے, تو سنبھالے گا آ کے, جھوٹ بولتا ہے. یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, لو جی, یہ حقیقت تھی اس ریفرنس کی جو اس چوڑے نے پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اینٹی سوشل تھے, کانٹ لیو وتھ سوسائٹی. او بھائی ہیتھن پریکٹس تھی, نان ریلیجس پریکٹس تھی, ایول کی پریکٹس تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہے, اللہ نے اس کو بچایا. بڑی اچھی بات, اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی. اچھا آگے بڑھتے. لو جی, دو حدیثیں پیش کر کے بڑا چوڑا ہوا, کہنے لگا یوز ٹو گو اوے ان اے کیب اوائڈنگ سوشل کانٹیکٹ. کہتا جی اینٹی سوشل تھے, دور چلے جاتے تھے غار کے اندر. ویسے میڈیٹیٹ چلیں, پھر یہ کہتے ہیں جی فلانا یوز کر دیا فلانا. اس لیے میں کہتا ہوں عقل کے اندر تمہاری ہو گئی ہیں کھوپڑیاں گرم. میڈیٹیشن کی باری آتی ہے تو ہزار سال تک تمہاری میں چڈیاں اتاروں گا. جب میں پروگرام کروں گا نا اس کے بعد ایک ایک آروپ میں نے تمہارے اوپر فٹ کرنے کی کھوپڑیاں کھول لو. ایک ایک آروپ جو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھوٹ اور گستاخی بولتے ہوئے لگایا, تمہارے ایک ایک دیوی دیوتا اور تیری بائبل کو میں چونک کے اندر ننگا کروں گا آگے آنے والے پروگرامز میں. ابھی فی الحال میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پہلا پروگرام میں خالص مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے, اور اگر کوئی ہندو واقعی سمجھنا چاہتا سچ جانا اس کے لیے کروں گا. تمہاری بند کھوپڑیوں کے اوپر تیل میں اگلے پروگرامز کے اندر ڈالوں گا, تم ریڈی ہو جائے. اچھا جی, یوز ٹو گو اوے ان کیو اوائڈنگ سوشل کانٹیکٹ. کرنے کیا جاتے تھے, یہ ورڈ ہے. اس ورڈ کو پڑھا اس نے مگر کھا پی گیا. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ, جو ریفرنس پیش کیا اسی کے اندر لکھا ہوا ہے, باہر نہیں جا رہا میں. یہ دیکھو یہ اسکرین شاٹ تھا اس کا, اسی کے اندر سے دکھاؤں گا, دیکھنے والی عقل چاہیے. یہ دیکھو یہ ہائی لائٹ ہے ورڈ تہنس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی سے دور جاتے تھے تہنس کے لیے. خود لکھا ہے اس نے ہیڈنگ کے اندر, یہ دیکھو خود, میں نے تو نہیں لکھا ہوا, خود لکھا ہے اپنی پریزنٹیشن میں. تہنس پتہ کیا مطلب ہے؟ جب اس نے یہ ورڈ بولا نا تہنس, کہتا ہے I really don't know what is the meaning of تہنس. آگے لکھا ہوا ہے میننگ, which means worship for a number of nights. ایک بندہ سوسائٹی سے دور جا کے آتم دھیان میں, میڈیٹیشن میں, اپنی عبادت میں کھبا ہوا ہے. ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے. یہ اعتراض تھا, سلائیڈوں پہ سلائیڈیں, سلائیڈوں پہ سلائیڈیں, سلائیڈوں پہ سلائیڈیں. پاگل دے پتر, نہ گال بنتی ہے, نہ بات بنتی, نہ تک بنتا, وڈا ریسرچر ہوتی دا پتر, کیوں تھا فراڈیا.
کیا لینا دینا ہے؟ خود لکھا ہے تہنس. کیوں جاتے تھے؟ سوشل کانٹیکٹ اوائڈ کرنے یا آتم دھیان, میڈیٹیشن, فوکس, عبادت کرنے. خود لکھا ہے تہنس کرنے جاتے تھے, اس کا مطلب ہے عبادت کرنا. اتنی سی بات ہے. کیا جواب دوں اس کا میں؟ آگے بڑھتے ہیں. یہ اعتراضات سارے ردی کے ٹوکرے میں گئے. کیوں؟ ایک کا بھی ثبوت تو نہیں دے سکا, ایک کا بھی. یہ ردی کے ٹوکرے کے اندر گئے, ردی کے ٹوکرے کے اندر, ردی کے ٹوکرے کے اندر, ردی کے ٹوکرے کے اندر. فراڈیے, میدان میں نکلنا کبھی اگر دم خم ہوا, تمہاری چڈیاں چونک کے اندر نہ اتاری تو مجھے مسلمان نہ کہنا, یہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے؟ چوتھو چوٹ چتالی, فراڈیے, مکار, 2 نمبر. اچھا جی آگے بڑھے. اڈلٹہڈ, ٹھیک ہے جی. اڈلٹہڈ کے اوپر سب سے پہلا الزام یہ دیکھو, یہی ہے نا اڈلٹہڈ. آگے آئیں جی. سب سے پہلا الزام لگایا, چیک کریں جی اس کو, دیکھتے ہیں کیا ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے شادی اس طرح کی کہ حضرت ختیجہ کے والد کو نعوذ باللہ شراب پلا کر ڈرنک کیا اور ڈرنک حالت کے اندر نکاح کیا. ہاں جی. میرڈ ہز فیمل باس بائی گیونگ ایکسیسو الکوہول ٹو ہز فادر ان لا. ٹھیک ہے جی. اب یہ اعتراض جو پیش کیا نا اس نے, تو اس میں جو جاہل کا بچہ بیٹھا تھا وہ یہ کہنے لگا کہ اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر, اور یہ یسوع کی کتی بھی بولی کہ اگر ولی جو ہے وہ ڈرنک ہے اور ڈرنک کر کے شادی کی گئی ہے تو یہ تو شادی جائز ہی نہیں ہے. یہ الزام لگایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اعتراض بھی اپنی طرف سے بہت بڑا اعتراض لے گیا, بہت بڑا, کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے ایسے ہوئی. اب یہ ریفرنس اسکرین کے اوپر ہے تبری کا, ٹھیک ہے نا. بے فکر رہے, ابھی اس کو ہم کچا چٹا اس کا کھولنے لگا, ٹینشن لینی, کچا چٹا اس کا کھولنے لگا. تو جی وہ تاریخ تبری جو ہے نا جی, اس کے اندر یہ چیز لکھی ہے, اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ختیجہ نے جب اللہ کے رسول سے شادی کرنا چاہی تو انہوں نے کہا میرے گھر آنا, میرے والد سے بات کرنے. ادھر انہوں نے جناب ان کے والد کو جناب شراب وغیرہ اور یہ چیزیں پلا کر جب وہ خدا نخواستہ ڈرنک ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے نا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ شادی ہو گئی. وہ صبح اٹھے, انہوں نے کہا آئی ہیو ناٹ ڈن سو. انہوں نے کہا میں نے تو یہ شادی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو میں کیسے ایگری ہو سکتا ہوں جب میں نے اتنے بڑے سرداروں کے لیے ایگری نہیں ہوا, تو میں یہاں کیسے ایگری ہو سکتا ہوں؟ یہ تو بات ہی صحیح نہیں ہے. یہ الزام نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ الزام لگایا. چلو یہیں سے اس کے کلی اکھاڑتا ہوں میں, یہیں سے, ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. ویسے جانا تو چاہیے ڈیٹیل کے اندر, تاکہ مگر کیا کریں, مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے ان کی کھلی یہیں سے اکھاڑنا, اور سناتنیوں کے لیے ان کی پول پٹی کھولنا. یہیں سے کلی اکھاڑتے ہیں, پھر تھوڑا سا اور ادھر ادھر جائیں گے. یہ دیکھو جی پیج نمبر 49, یہ آپ نے ورڈ یاد رکھنا ہے, ایگریڈ, یہ والا. یہاں پر ریفرنس ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. الواقدی سے شروع ہوا اور یہاں ریفرنس ختم ہو گیا, رائٹ, ٹھیک ہے نا. چلو آپ کو لے کے چلتا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ, تاریخ تبری اسی کی والی کھولتے ہیں. آ جاؤ یار, آ جاؤ, رکو ذرا 1 منٹ. تو ہم کر لیتے ہیں, تاریخ تبری کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تاریخ تبری پیج نمبر کیا بتایا اس نے, 49. چلو جی 49 پر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سوری, میں نے اسکرین تو شیئر ہی نہیں کی ہوئی. چلیں ایسا کر لیتا ہوں, ادھر سے کر دیتا ہوں. لیں جی تاریخ تبری آپ کی اسکرین کے اوپر, اوریجن ادھر سے دکھا رہا ہوں تاکہ ان کو یہ بھی نہ لگے. ہاں جی, یہ دیکھ, یہ تاریخ تب, چلیں شروع میں لے جاتا ہوں. چل کھل جا سمسم. اچھا بھائی کھل جا, یہ دیکھ, یہ دیکھ لو جی, ٹھیک ہے.
تاریخ تبری والیوم 6 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ، ٹھیک ہے نا. اس کا پیج نمبر 6 کا اس نے بتایا تھا 48 48 48. ہم اس کو بھی ساتھ لے آؤں ذرا تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ چوٹکی میں مار دینے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. سوری آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، میں نے زوم ہی نہیں کیا ہوا صحیح سے. ابھی کر دیتا ہوں. اور چلو یہ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے 49 کا ہوا، سوری. اچھا جی زوم کر رہا ہوں میں. تاریخ تبری والیوم 6 ہے اور پیج ہے 49، ٹھیک ہے جی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں واقعی، یہ دیکھیں اب یہاں دیکھیں اسکرین پہ جو میں دکھانے لگا ہوں، یہ واقعی سے شروع ہو رہا ہے نا جی، اور ختم ہو رہا ہے ایگریڈ پہ، ٹھیک ہے نا. ایگریڈ پہ ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا آپ کو اس کو نوٹ کرنا آپ نے. اب میں نکالے گا اوریجنل کتاب. یہ میں اتنی بچوں کی طرح ڈیٹیل پن پوائنٹ کر کے پتہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اسلامو فوبس کے لیے، تاکہ ان کو پول کھلے. تو تاریخ الطبری والیوم 6 پیج 49 الواقدی سے شروع اور ایگریڈ پر ختم، ٹھیک ہے نا. دیکھو ایگریڈ پر ختم ہو گیا نا، مگر اس مکار نے اسکرین شاٹ لے کے یہاں پر ختم کر دیا اس واقعے کو کہ نعوذ باللہ حضرت ختیجہ کے والد کو شراب پلا کر جب وہ ڈرنک ہو گئے پھر نکاح کیا. آیا چیک کرو آگے ایگریڈ اپون کے آگے کیا لکھا ہے. وہی الواقدی کیا کہہ رہا ہے؟ دس از آلسو این ایرر. خود کہہ رہا آگے دس از آلسو این ایرر. وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے. ان آور اوپینین the trustworthy version is what is preserved in the account of Muhammad bin Abdullah bin Muslim. میرا ماننا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ٹرسٹ وردی اوپینین ہے اس کے اکارڈنگ یہ سند پیش کی ہے. تو کیا ٹرسٹ وردی ہے؟ سنے ذرا. ہر انکل یعنی حضرت ختیجہ کے والد نہیں بلکہ ان کے انکل تھے عمر بن اسد، میریڈ ہر ٹو دا میسنجر آف گاڈ. ان کی شادی اللہ کے رسول سے ان کے چچا نے کی تھی، عمر بن اسد نے، کیونکہ ہر فادر ڈائیڈ بیفور دا سیکریلیجیس وار. حرب الفجار جو تھی 5 سال پہلے ہوئی تھی، وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہوئے تھے. لو چیک کرو ذرا. اس نے کیا پوسٹ لگائی آپ کی اسکرین پر؟ فادر ان لا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ نے اپنے والد کو شراب پلا کر نعوذ باللہ ڈرنک ہوئے تو انہوں نے شادی کی. انہوں نے کہا میں نے تو کی کوئی نہیں. ہاں جی یہ معاملہ ہو گیا. آپ دیکھیں اوریجنل تاریخ تبری 49 کھولا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ واقدی خود کہتا ہے کہ جناب یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. دس از این ایرر ان آور اوپینین. دا ٹرسٹ وردی ورژن از کہ ان کا باپ تو فوت ہو چکا تھا 5 سال پہلے حرب الفجار کے اندر، تو شادی باپ کیسے کرواتا؟ شادی تو کروائی تھی عمر بن اسد چچا نے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب ہم چلتے ہیں، یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی جھوٹ کے حوالے سے. ایک منٹ دیجیے گا ذرا. جھوٹا چوٹ چتا لیا کس کیا ان کو، کیا یہ میدان میں نکلیں تو پھر نہ میدان میں نکلتے نہیں. اب کہتے ہیں جی ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ. تم نے بلاسفیمیاں کرنی ہے. اگر عزت طریقے کے ساتھ بات کرو تیری چڈی چونک کے اندر اتاروں گا میں، تیری پبلک کے سامنے، تجھے تیرے مجمع کے سامنے ننگا کروں، تیری پریزنٹیشن سے ننگا کروں، تیرے پریزنٹیشن سے ننگا کروں. مگر تم لوگ کرتے ہو دھندا. تو ہم جتنا مرضی جوش میں آ جائیں مگر ہوش نہیں کھوتے. ہم اویئر کریں گے جس کے نصیب میں توفیق ہوگی، جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوگی، جس کے نصیب میں سچ لکھا ہوگا، وہ خود اپنی تلاش کے اندر نکل آئے گا. باقی تم لوگ جو دھندا کرنے والے ہو، تمہارے چکر کے اندر، تمہارے ٹریپ کے اندر یا تمہاری اسٹریٹجی کے مطابق نہیں ہم نے چلنا. ہم نے اپنے طریقے سے تمہاری منجی ٹھوکنی ہے. جو تمہیں درد وہاں تک پہنچتی ہے وہ پہنچتی ہے. ہاں ہزاروں بندے نہیں، مجھے تم چاہیے جس کو میں سناؤں وہ سنتا ہے، یہی کافی ہے. تو سمجھتا ہے ہزاروں بندوں کی تلاش ہے ہمیں نا. ہم نے جس کی منجی ٹھوکنی ہوتی ہے ہمیں اس کو سنانا مقصد ہے. تجھے پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے، اتنا ہی کافی. اچھا خیر، ایک تو یہ چیز ہو گئی.
تو پہلی بات ہے یہ واقعی جھوٹا نکل آیا اسی حوالے سے, اسی the very reference refuted his claim, the very reference. اس